میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کوئی بادشاہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، تو وہ خود سرحد پہ جا کے پہرا نہیں دیتا، اس مقصد کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے۔ اس فوج میں بہت لکھے پڑھے خوبصورت نوجوان بھرتی کیے جاتے ہیں، اچھے خاندان کے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت آئی کیو لیول ان کا بلند ہوتا ہے۔ پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، فوج کی وردی پہنائی جاتی ہے۔ اب یہ فوج ملک کی سرحد کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کا دعویٰ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دعویٰ فرمایا کہ بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ایک فوج تیار فرمائی۔ جیسے فوج کے کئی حصے ہوتے ہیں نا، یہ بری فوج ہے، زمینی سطح پہ دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ بحری فوج ہے، سمندر کی سطح پہ مقابلہ کرتی ہے۔ یہ فضائی فوج ہے، یہ ہوا میں مقابلہ کرتی ہے دشمن کا۔ اسی طرح اللہ نے بھی قرآن مجید کی حفاظت کی جو فوج تھی اس کے مختلف شعبے بنائے۔ ایک شعبہ ہے قراء کا، یہ وہ حضرات ہیں جو حروف قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ان کا فن ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی آدمی حرف کی صفات میں تبدیلی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا، فوراً بتائیں گے کہ نہیں، آپ کی زبان سے سین نہیں نکلا، سا نکلا ہے، اس میں یہ صفت ہونی چاہیے تھی، یہ صفت موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ یوں ہوا کہ عرب ملکوں میں جیم کو گاف بولنے شروع کر دیا انہوں نے، چنانچہ قہوہ کو گہوہ کہتے ہیں اور جدہ کو گدہ کہتے ہیں۔ ہمیں تو بہت حیرت ہوتی ہے اس بات پہ۔ ایک دفعہ حرم کا طواف کر رہے تھے تو ایک عربی دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ نے قیامت کے نے اس کو گنا پکڑا دیا کہ تو مانگتا تھا، لے لے۔ مصریوں میں خاص طور پر ایسا ہی ہے۔ چنانچہ نیو یارک یونیورسٹی میں طلباء نے ایک کمرہ مسجد کا بنایا ہوا تھا، اکٹھے ہوتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ جو موقع پہ موجود ہوتا وہ امامت کروا دیتا تھا۔ تو ایک مصری لڑکے نے نماز پڑھائی اور اس نے سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کی۔ اب اس نے پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجی، تو ایک پاکستانی لڑکا پیچھے نماز پڑھ رہا تھا،
اس نے نماز کے بعد اس کو کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ لفظ ٹھیک نہیں بولا، یہ تو جیم تھی اور آپ نے تو گاف نکالی ہے۔ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے اور طلباء تک بھی پہنچی۔ بالآخر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے مستقل امام رکھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو جو باضابطہ قاری تھا رکھا، اور یوں اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ ایک حرف بھی کوئی غلط ادا نہیں کر سکتا، جو کرے گا فوراً نشاندہی ہوگی اور اس کی تصحیح ہوگی، غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، چونکہ اللہ نے اسے محفوظ فرمایا ہے۔ آج دنیا میں فائل کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کی ہارڈ کاپی بنا لی جاتی ہے، مثلا آپ نے کمپیوٹر پہ کام کیا اور اس کو پرنٹ کر کے فائل میں لگا دو۔ یہ جو پرنٹ کر کے فائل میں لگاتے ہیں اس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو ڈسک میں محفوظ کر لو، اس کو سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں کمپیوٹر کے کام کو محفوظ کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن عظیم الشان کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا۔ پہلا طریقہ تھا ہارڈ کاپی، چنانچہ جب وحی اترتی تھی تو صحابہ کرام میں سے 15-16 حضرات ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ان کو بلاتے اور ان کو بتاتے کہ یہ وحی اتری ہے، وہ اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس وقت کاغذ نہیں تھا تو کبھی لکڑی پہ لکھ لیتے، کبھی کسی کپڑے پہ لکھ لیتے، کبھی کسی چمڑے پر، کسی اور چیز پر۔ ان کو کہتے تھے پارچات۔ تو جو چیز قریب میں ہوتی وہ اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، مگر وہ آیت محفوظ ہو جاتی تھی، ریٹن فارم میں آ جاتی تھی۔ اب یہ پارچات مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ تو قومی ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے، اس کو حکومت کی تحویل میں مرکز کے اندر ہونا چاہیے۔ کسی بندے کے پاس ہے تو کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، آپ تمام پارچات کو اکٹھا کروائیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 5-6 صحابہ تھے، سب حافظ تھے، اور ان کے ذمہ لگایا کہ بھئی جو پارچات جس کے پاس بھی محفوظ ہیں، آپ لوگ چونکہ حافظ ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آیت ٹھیک لکھی ہوئی ہے، ان پارچات کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ چنانچہ وہ سارے پارچات جس کسی کے پاس بھی تھے ان سے اکٹھے کر لیے گئے، اور یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جامع القرآن بن گئے، قرآن مجید کو ایک جگہ پر یکجا کرنے والے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کی نگرانی کس کے سپرد کی جائے؟ تو امہات المومنین میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی بھی تھیں، امت کی ماں تھیں، وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں۔ تو ان کو منتخب کیا گیا کہ چونکہ یہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں اور حافظہ بھی ہیں تو یہ اس کی حفاظت کریں گی، اس میں کوئی ایک نقطے بھی تبدیلی نہیں ہونے دیں گی۔ چنانچہ یہ سب پارچات ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں لکھنے والی جو ٹیکنالوجی تھی یہ ذرا اچھی ہو گئی تھی، لوگ چمڑے کے اوپر لکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، کاغذ تو بنا نہیں تھا تو چمڑے پہ لوگ لکھتے تھے۔ تو انہوں نے پھر ان تمام پارچات کو اکٹھا کر کے اس کو چمڑے کے اوپر لکھوایا اور کتابی شکل میں اس کو بنا دیا، 7 جلدیں تیار کروائیں، اور اس وقت مسلمانوں کے 7 صوبے تھے، ہر کتاب ایک صوبے کے اندر انہوں نے بھیجی،
اور حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ ایک ماسٹر کاپی ہے، جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو تو اس سے رجوع کیا جائے۔ یوں سیدنا عثمان غنی عنہ جو تھے وہ ناشر القرآن بن گئے۔ ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا اور عثمان غنی عنہ نے پورے قرآن کو پورے دنیا کے اندر نشر کر دیا۔ ان میں سے 2 نسخے اس وقت بھی دنیا میں محفوظ موجود ہیں۔ ایک ترکی میں ہے وہاں کے عجائب گھر کے اندر، اور ایک ازبکستان کی مسجد ہے تلہ شیخ کے نام سے، وہاں بھی اصلی حالت میں اس وقت بھی موجود ہے۔ گویا لکھی ہوئی شکل میں قرآن مجید اس وقت سے جو محفوظ ہوا تو آج بھی دنیا کے اندر محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اب اس درمیان میں بہت ساری امت نے محنت کی۔ شروع میں کاتب لکھتے تھے تو ہر بندہ اپنے گھر کے لیے قرآن مجید لکھوا لیا کرتا تھا، لیکن جو غریب لوگ تھے وہ تو نہیں پیسے دے سکتے تھے، تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کو لکھنا سکھاتے تھے، اور بچیاں بہت خوش خط لکھنا سمجھ جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ سارے دن کے کام سمیٹیں، کھانے پینے صفائی کے، اور باوضو ہو کے وہ بیٹھ جاتی اور روزانہ کا 1 صفحہ 2 صفحہ بہت خوبصورت طریقے سے لکھتی وہ۔ جب پورا قرآن مجید مکمل ہو جاتا تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنوا دیتے۔ جب اس بچی کی شادی ہوتی تو اس بچی کو جہیز میں یہ قرآن مجید سنہری جلد والا دیا جاتا تھا۔ گویا ماں باپ کی طرف سے یہ اظہار تھا کہ ہماری بیٹی نے ہمارے پاس کنوارے پن میں اس میں اپنا وقت گزارا ہے، اور یہ قرآن مجید لکھ کے اپنی جہیز میں ساتھ لا رہی ہے۔ تو جہاں امت کے بیٹوں نے کام کیا، بیٹیوں نے بھی بہت کام کیا۔ کاتب حضرات نے اس قدر اس پر محنت کی کہ انہوں نے پتوں پہ بھی قرآن مجید لکھا، انہوں نے لوہے کی چادروں پہ بھی قرآن مجید کھود کے لکھا۔ چنانچہ سمرقند کے اندر ایک لائبریری ہے، میں نے وہاں ایک قرآن مجید دیکھا، 4 فٹ بائی 8 فٹ کی لوہے کی شیٹ موٹی، اس کے اوپر کھودا ہوا ہے قرآن مجید لکھا ہوا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، نیچے سے لے کے چھت تک وہ چادریں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ قرآن مجید کی کاپی محفوظ موجود ہے۔ میں نے لائبریرین سے پوچھا بھی اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ اس وقت کے بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی کہیں بھی قرآن مجید کے کسی حرف کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ایک سٹینڈرڈ کاپی بنوا دیتے ہیں لوہے پہ کھود کر، تاکہ جب ضرورت پیش آئے اپنے نسخے کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اصل اور غلط کا اندازہ لگا لیا جائے۔ تو لوہے کے چادروں پہ لکھا ہوا قرآن مجید بھی دنیا میں محفوظ ہے۔ اور یہ کاتب حضرات اتنی مہارت رکھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کاتب نے چاول کے 1 دانے پر پوری سورہ اخلاص لکھ لی تھی۔ اب چاول کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چاول کے 1 دانے کے اوپر اس نے پوری سورہ اخلاص لکھ دی، اتنا باریک لکھ رہے تھے۔ اس میں کاتبوں کے بڑے کارنامے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر میں اپنا مضمون ایک ہی جگہ رکھوں گا کہ ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، مجھے کیا پتہ کون سچا ہے؟ تو میں اندازہ تو لگاؤں کہ سچا ہے کون۔ چنانچہ اس نے تورات کا ایک نسخہ لیا اور ایک کاتب کو کہا کہ مجھے اس کی ایک کاپی بنا کے دیں، بہت خوبصورت۔
مگر اس نے 5-10 جگہ پر ہم معنی الفاظ بدل دیے، یعنی الفاظ کا معنی وہی تھا مگر لفظ بدل دیا۔ اب اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں کو اس کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ وہ ایک یہودی ربائی کے پاس گیا کہ جی میں نے بڑی محنت سے یہ نسخہ بنوایا ہے اور آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اس سے تعلیم دیں۔ یہودی ربائی نے اس سے تعلیم دینی شروع کی۔ پورا 1 سال اس بندے نے انتظار کیا، مگر 1 سال میں اس ربائی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس میں کہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ اس بندے نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، ان کی تو کتاب ہی محفوظ نہیں ہے۔ پھر اس نے یہی کام بائبل کے ساتھ کیا، اس میں بھی چند جگہ تبدیلی کروا کے عیسائی پادری کو دی کہ جی تلاوت کریں۔ عیسائی پادری نے اس سے 1 سال درس دیا اور اس کو بھی پتہ نہ چلا کہ فرق کہاں پہ ہے۔ پھر اس نے قرآن مجید کی کاپی بنوائی اور اس میں بھی 10-12 جگہ پہ اس نے ملتے جلتے الفاظ کی تبدیلی کروا دی۔ پھر ایک عالم حافظ تھے، ان کے پاس لایا کہ جی میں نے آپ کے لیے قرآن مجید بڑی محنت سے لکھوایا ہے، آپ ہدیہ قبول کریں اور اسے درس دیا کریں۔ وہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اس یہودی کو بلایا اور یہودی کو بلا کے کہا یہ نسخہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا جی کاتب نے لکھا ہے۔ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے جاگتے میں لکھا ہے یا سوتے میں لکھا ہے؟ بھائی جاگتے میں لکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ جاگ نہیں رہا تھا، اس نے الفاظ کی تبدیلی کی ہے۔ اس نے کہا کہاں کہاں تبدیلی کی ہے؟ جن 12 جگہوں پر الفاظ میں تبدیلی تھی اس حافظ قرآن نے ان 12 کی 12 جگہوں کی نشاندہی کر دی۔ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا کہ واقعی یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ